اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، جہاں نثار ہے پاک ISI، جہاں نثار ہے پاک آرمی، جہاں نثار ہے پاک رینجر، جہاں نثار ہے پاک پولیس، جہاں نثار ہے الطاف حسین، CMC نیوز HD، ویب TV پاکستان، بانی سر سید گرامر اسکول، خادم ملت خاصا اس وقت اپنے ایجوکیشن پروجیکٹ پر موجود ہے۔ اس کی ہم نے بنیاد 2015 میں رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس نام پر ہم نے بنایا، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا عزم ہے سر خالد کا اور ہمارا کہ اس کو یونیورسٹی بنا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسکول ترقی کرتے کرتے یونیورسٹی تک جائے گا۔ ایک سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی، ہم اس کو بنائیں گے ایک یونیورسٹی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وسائل نہیں ہے، وسائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کورونا میں بڑے بڑے اسکول بند ہو گئے جن کے آنرز تھے، جن کی بلڈنگیں تھیں، لیکن سر خالد نے ہمت نہیں آئی۔ آج سر خالد ہمارے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ یہ بچے آج بھی میرے شاگرد ہیں، میری اتنی عزت کرتے ہیں، حالانکہ میرا اس اسکول سے بظاہر تو تعلق ختم ہو گیا، لیکن مرتے دم تک یہ تعلق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں اس کے حوالے سے مختصراً آپ کو وہ حقائق بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ پاکستان ایسے نہیں بنا اور اس کو کیسے بچایا گیا اور اب تک کیوں بچا ہوا ہے۔ تو میں 1965 سے شروع کرتا ہوں، میری عمر اس وقت تھی صرف 4 سال۔ آج 8 سال کے بچے سے وہ پوچھو گے وہ نہیں بتا سکتا کہ وہ جنگ کیسے ہوئی تھی، لیکن مجھے پوری حفظ ہے، اس لیے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے والد 1948 میں جب پاکستان آئے تھے، آتے ہی حالانکہ انفٹ تھے وہ، لیکن ضرورت تھی ملک کو، اپائنٹ ہوئے آرمی کے اندر 68 پنجاب ریجمنٹ میں، اور ان کو ریٹائر کر دیا گیا میڈیکل انفٹ پہ کہ اب ضرورت نہیں رہی آپ کی۔ بغیر پینشن کے والدہ نے باپ بن کر ہمیں پالا، لوگوں کی روٹیاں پکائی، کپڑے سیے، اور 7 بہن بھائیوں کو ایک کمرے میں پالا۔ وہ جذبہ آج میں شیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج ہماری مائیں بھی اس چیز کو سیکھیں کہ ہمیں صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے تربیت کرنا بچوں کی، پہلی ماں کی گود کی تربیت ہے۔ تو ماؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں نے جب میں کراچی آ رہا تھا تو ایک بات کی تھی مجھ سے کہ رے دیکھو ہم ابھی بھی نہیں چاہتے تم ہمارے لیے جاؤ، ابھی آگے پڑھو، لیکن اللہ نے بڑے کام لینے تھے مجھ سے ملک کی سطح پر، ضروری نہیں کہ تعلیم سے ہوں۔ میں میٹرک کر کراچی آیا تھا 16 سال کی عمر میں، اور اب میں آپ کو سناتا ہوں 1965 کا واقعہ کہ 17 دن جنگ چلی تھی، اور مجھے نغمے اتنے پسند تھے کیونکہ میرے والد فوج میں تھے، میرے گھر کا ماحول فوجی تھا، ورنہ 8 سال کے بچے کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ تو نور جہاں کا ایک نغمہ تھا جو بڑا مقبول ہوا تھا، اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے۔ آج بھی میں یہی فرمائش کرتا ہوں کہیں کسی پروگرام میں جاؤں کہ یہ اگر سناؤ گے تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا آپ کے پروگرام میں، یہ میری ڈیمانڈ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے والد صاحب کو 1 دن کی چھٹی ملی، 17 دن جنگ چلی تھی بیٹا، 17 دن۔ اب تو جدید جنگ ہے، ایک ہی دن میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ناشتہ کرایا انشاءاللہ، انڈیا کو ہم لنچ اور ڈنر بھی کرائیں گے اگر اس نے حرکت کی دوبارہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ والد صاحب 1 دن کے لیے آئے تھے، آج بھی مجھے ان کا دمکتا چہرہ یاد ہے۔ یونیفارم میں تھے، یونیفارم نہیں اتاری ہوں، اتنا ٹائم نہیں تھا۔ پوری رات 2 بہنیں تھیں میری بڑی اور میں تیسرے نمبر، 3 تھے۔ پوری رات وہ جنگ کے واقعات سناتے رہے تو وہ جذبہ اور بڑھ گیا۔ فجر کی اذان ہوئی تو کہا وقت ختم ہو گیا، مجھے جانا ہے بارڈر پہ، سانگڑ کی بارڈر پر تھے وہ، ہمارے گھر سے قریب۔ تو کہنے لگا بیٹا دعا کرو کہ مجھے شہادت ملے، اگر غازی بن کر لوٹوں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی کھلونا مانگوں گا میں نے کہا مجھے ریڈیو چاہیے۔ وہ بڑے حیران ہوئے والد کہ ریڈیو کیوں چاہیے؟ میں نے کہا برابر میں 4 بینڈ کا ریڈیو، ہمارے پاس تو پیسے 1 بینڈ کے نہیں ہیں، تو آپ جب اگر غازی بن کے لوٹیں تو مجھے ریڈیو لائیے گا۔ وہ ریڈیو لے کر آئے، کس سے؟ وظیفے سے لے کر آئے، وہ ریڈیو وقت میں چوری ہو گئی، اور میں اتنا رویا کہ والد والدہ کے انتقال پر بھی نہیں رہوں گی۔ یہ یادیں ہیں جو مجھے آج بھی 65 کی جنگ یاد ہے، اور پھر 71 میں بھی والد میں جذبہ تھا، وہ جا رہے تھے تو میں نے ان کو روکا، لیکن اللہ نے ان کو بچایا، ورنہ آج میں فخر سے نہ کہتا کہ میں غازی کا بیٹا ہوں، ورنہ میں نیازیوں میں شمار ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ میں تمام بچوں سے کہتا ہوں کہ جذبہ ایمانی اپنے اندر پیدا کریں، اور ماں باپ کا جس طرح ہمارا فرض ہے استادوں کا، ماں باپ کا فرض ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، حافظ قرآن بنائیں انہیں، تاکہ جنت میں جانے کا راستہ کھل جائے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ان نعروں، جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام اعظم کے فرامین، در اتفاق نصرت دیت، در نفاق حزیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد،
افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صاحب کا نمبردار، MCN نیوز HD ویب TV پاکستان. اب میں سر خالد سے ملتمس ہوں کہ مختصراً وہ